عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات كما تأکل النار الحطب او قال العشب رواہ ابی داؤد۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ جیسے گھاس کو آگ کھا جاتی ہے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کی روایت کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم گناہ کے جانب لوگوں کو نشاندہی فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حسد لوگوں کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے، لہذا حسد ہمارے سماج اور معاشرے میں بے تحاشا پایا جاتا ہے۔ ہمارے گھروں میں ہمارے بھائی ایک دوسرے سے حسد رکھتے ہیں، لہذا سماج اور معاشرے کے اندر کوئی حسن کی بنیاد پر حسد کرتا ہے، کوئی علم کی وجہ سے حسد کرتا ہے، کوئی دولت کی وجہ سے حسد کرتا ہے، کوئی شہرت کی وجہ سے حسد کرتا ہے، کوئی عزت کی وجہ سے حسد کرتا ہے۔ لہذا بہت سے لوگ بہت سی چیزوں کی وجہ سے حسد کرتے ہیں۔ کوئی آدمی ایسا بھی ہوتا ہے جو صحت کی وجہ سے حسد کرتا ہے۔ تو لہذا حسد دنیا کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ گھر گھر کے اندر بھی حسد گھس پڑا ہے۔ اسی کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہو رہی ہے اور ہمیں اس بات کی کوئی خبر بھی اور کوئی بھنک بھی نہیں لگ رہی ہے۔ ہم دن بدن گنہگار ہوتے جا رہے ہیں، بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمیں بات کی بھنک بھی نہیں لگتی کہ ہماری نیکیاں برباد ہو رہے ہیں۔ آخر ہم نمازی ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے اندر سدھار کیوں نہیں؟ ہم تو صدقات و خیرات کرتے ہیں، پھر اس کے باوجود بھی ہمارے اندر سدھار کیوں نہیں؟ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے اندر حسد کی بیماری ہوگی، ہماری نیکیاں اسی کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے سوکھے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے یا سوکھے گھاس کو آگ کھا جاتی ہے، فوراً جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کی نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ ہم حسد کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز کی نیکیاں ضائع ہو گئی۔ ہم صدقات و خیرات کرتے ہیں، اپنے دل کے اندر حسد رکھتے ہیں، ہمارے صدقات و خیرات کی نیکیاں تباہ و برباد ہو گئی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لا تباغضوا ولا تحاسدوا، لوگوں ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تدابروا، ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، کونوا عباد اللہ اخوانا، سب کے سب آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد تمام کے تمام چیز کا صفایا کر دیتی ہے۔ پھر صحابہ کرام سے متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا، ولا تحلق الشعر بل ولکن تحلق الدین، دیکھو یہ صفایا بالوں کا نہیں کرتی ہے بلکہ دین کا صفایا کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، دین ہی کا صفایا کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دین ہی کا انسان کا صفایا کر دیتی ہے۔ دین انسان کے اندر رہتا ہی نہیں، باقی نہیں رہتا، ختم ہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے حسد کی بیماری سے آدمی کو بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ہمارے کچھ نوجوان اہل الحدیث ہوئے، انہوں نے قرآن و سنت کو دیکھا، سمجھا، اس کے پیغامات کو عام کیا، اور اس کی نشر و اشاعت زبردست طریقے سے ہوئی۔ مضبوطی اس قدر زیادہ تھی کہ کوئی انسان نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی تاب نہیں رکھا کرتا تھا، اور آج اتنی بری حالت ہو گئی، آج مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، قرآن و سنت والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، لیکن لوگ بے تحاشا بولے جا رہے ہیں، بے تحاشا بکتے جا رہے ہیں، بے تحاشا الزامات لگاتے جا رہے ہیں، اور نگاہیں گھما گھما کر دیکھ رہے ہیں، آنکھ پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں، لیکن نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بد سے بدتر ہو جا رہے ہیں، ہمارے دل کے اندر برائیاں بہت زیادہ ہے، گناہ بہت زیادہ ہے، ہم اس کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، حسد کرنے کی اجازت اللہ رب العالمین نے دو جگہ عنایت فرمائی ہے، دو جگہ عنایت فرمائی۔ ایک تو اس انسان سے آپ حسد کر سکتے ہیں جو انسان اللہ رب العالمین نے جس انسان کو حافظ قرآن بنایا، اور وہ دن رات ہر وقت صبح و شام قرآن مجید کی بے تحاشا تلاوت کرتا رہتا ہے، آپ ان سے حسد کر سکتے ہیں کہ اے اللہ، کاش کہ میں بھی اسی طریقے کا حافظ قرآن بندہ اور اسی طریقے سے دن رات صبح و شام ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتا۔ اور دوسرے اس انسان سے بھی آپ حسد کر سکتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ دولتوں سے نوازا، اور وہ خوب اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرتا ہے، غریبوں کی امداد کرتا ہے، مساجد و مدارس وغیرہ کے لیے کام میں بے تحاشا اپنے دولت کو
لٹاتا ہے. لہذا اگر ایسے آدمی کو آپ دیکھیں تو اپنے دل میں اس بات کا حسد کر سکتے ہیں کہ کاش کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی ویسی دولت دیا ہوتا تو اللہ رب العالمین کی راہ میں اسی آدمی کی طرح خرچ کرتا جو یہ آدمی خرچ کر رہا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے بھی حسد سے آدمی کو روکا ہے. حسد آدمی کو کسی بھی حال میں کرنا نہیں ہے. حسد کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ چھن جائے اور میرے پاس آ جائے, یا کم از کم اس کے پاس نعمتیں نہ رہے, کم از کم اس کے پاس نعمتیں نہ رہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل, کیا تم لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے کچھ نعمتیں ان پر نچھاور کر دی ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے گویا کہ دھمکایا ہے, منع کیا ہے کہ آدمی کو کسی بھی حال میں حسد کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کو چیزوں کی ضرورت ہے, آپ کو صحت کی ضرورت ہے, اللہ سے مانگیے. خوبصورتی کی ضرورت ہے, دولت کی ضرورت ہے, شہرت کی ضرورت ہے, یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگیے, اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا. آپ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس بات کی تمنا کرے کہ اس کے پاس سے وہ نعمت چھن جائے یا وہ نعمت میرے پاس آ جائے, تو یقیناً اللہ رب العالمین کے یہاں اس قدر یہ عظیم گناہ ہے کہ آپ کی زندگی کی ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو سکتی ہیں, سارے نمازیں, سارے حج, سارے روزے برباد ہو سکتے ہیں اور آپ کو بھنک تک بھی نہیں لے سکتی. اس لیے حسد کا گناہ عظیم ترین گناہ ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین مجھے اور ہم سب کو حسد جیسے عظیم گناہ اور مہلک گناہ سے محفوظ فرمائے.